صدیق پر آج ابو بکر کی زبان سے ہمیں بات سمجھ آئی. کہنا یہ چاہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن سنا کر لوگوں کا اختلاف ختم کر دیا, لوگوں کی لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیا. پتہ چلا اگر امت جمع ہو سکتی ہے تو قرآن پہ جمع ہو سکتی ہے. اگر کوئی امتی قرآن کے قریب نہیں آتا, پتہ چلا وہ جمع نہیں ہونا چاہتا. علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن پہ آ جاؤ, دین پہ آ جاؤ, پھر کفر تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں, جب تمہارا رب بھی ایک ہے, نبی بھی ایک ہے, بیت اللہ بھی ایک ہے, قرآن بھی ایک ہے, دین بھی ایک ہے, ایمان بھی ایک ہے, کہتے ہیں کہ لوگوں کیا ہی اچھا ہو مسلمان بھی ایک بن جائے. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. علامہ اقبال کہتے ہیں اس امت مسلمہ کا نفع بھی ایک ہونا چاہیے, نقصان بھی ایک ہونا چاہیے. نقصان مراد یہی ہے, حضور نے فرمایا کسی ایک مسلمان کو نقصان پہنچے, تکلیف پہنچے, ہر مسلمان اس کو اپنی تکلیف سمجھے. کہتا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک. حرم کعبہ بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. حرم کعبہ بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. علامہ اقبال کہتا ہے اللہ نے جب ہر چیز تمہیں ایک عطا فرمائی, اس ایک رب کے نام پہ تم بھی ایک بن جاؤ, ایک نبی کے نام پہ تم بھی ایک بن جاؤ, ایک ایمان اسلام کے نام پہ تم بھی ایک بن جاؤ, ایک قرآن کے نام پر لوگوں تم بھی ایک بن جاؤ. فرمایا جب تم ایک بن جاؤ گے کفر تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اس لیے سب سے پہلے کوشش کریں قرآن ہمارے پلے پڑے. علماء کی خدمت میں جایا کرو, جہاں جیسے ہمارے پاس آپ تشریف لاتے ہیں جمعے میں دور دور سے, آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ملتا ہے یہاں, تو اور بھی کہیں سے ملتا ہوگا. گرد و نواح میں کوئی درس قرآن, درس حدیث ہوتا ہو, اس میں شرکت کرو. انشاءاللہ قیمتی موتی ملیں گے, پلے پڑیں گے, تو کوئی ہمیں کسی بات کا پتہ ہوگا, تدبیر کا پتہ ہوگا, تو کوشش کریں گے نا اتفاق کی, اتحاد کی. اور آج کے بعد یہ جملہ نہ بولا کرو کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. اکیلے آدمی بڑا کچھ کر سکتے ہیں. ایک آدمی اگر کھڑا ہو جائے دین میں, دنیا میں, کسی بھی معاملے میں بڑا کچھ کر سکتا ہے. اور چلو کچھ نہ ہو, حدیث شریف سنو, بات ختم کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میں یہ حدیث شریف اللہ نے دل میں ڈالی اور بالکل اخیر میں ذہن میں آئی, تو اس لیے بھی بڑی قیمتی ہے کہ سارے بیان کا نچوڑ ہے اس میں. حضور نے فرمایا قیامت والے دن ایک آدمی ایسا ہوگا, نمازیں بھی, روزے بھی رکھے, حج بھی کیے, زکاتیں بھی دی, لیکن اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو گھسیٹو, جہنم میں پھینک دو. ہم خوش ہیں نا, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حاجی الحاج بھی ہیں, سارا کچھ ہے, ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں. ارشاد ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا, سب کچھ ہوگا, ہر عبادت کی ہوگی. حضور نے فرمایا اللہ فرمائیں گے فرشتوں گھسیٹو, جہنم میں ڈال دو. صحابہ خوف زدہ ہو گئے, عرض کی آقا وجہ کیا ہوگی؟
فرمایا یہ وہ آدمی ہوگا کہ کبھی نہ کبھی ایک جملہ امت کو توڑنے والا کیا ہوگا، کہ امت ٹوٹ جائے، لوگ ٹوٹ جائیں۔ یہ جو جملہ ہے نا ہمارا کہ اکیلا کیا کر سکتے ہیں ہم، جی اکیلا کیا کر سکتے ہیں، یہ دوسرے کو توڑنے والی بات ہے تاکہ اگلے کا بھی حوصلہ پست ہو جائے۔ فرمایا امت کو توڑنے والا جملہ بولا تھا اس نے، نمازیں بھی ضائع، روزے بھی ضائع، حج بھی ضائع، زکوٰۃ بھی ضائع، ہر عبادت ضائع، اللہ فرمائیں گے جہنم میں ڈالو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک ایسا آدمی قیامت والے دن لایا جائے گا، نمازیں بھی پوری کوئی نہیں، حج ایک بھی کوئی نہیں، زکاتیں بھی دی نہ دی، ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا، عبادات پوری کوئی نہیں، لیکن اللہ فرمائیں گے او فرشتوں میرے اس بندے کو محبت سے جنت میں پہنچا دو۔ صحابہ نے عرض کر دی آقا نمازیں پوری کوئی نہیں، عبادات پوری کوئی نہیں، یہ جنت میں کیسے جائے گا؟ فرمایا یہ وہ جملہ، یہ وہ بندہ ہوگا اپنی زبان سے ایسے جملے بولا کرتا تھا کہ امت کا اتحاد ہو جائے، امت آپس میں جڑ جائے، لوگوں میں اتفاق پیدا ہو جائے، لوگ آپس میں جڑ جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ عبادات کی کمی بیشی معاف فرما کر ایسے بندے کو جنت عطا فرما دیں گے۔